السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، آج میرا ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ بیسیکلی ایک ڈر کے مفروضے کے اوپر، جو ڈر ہے نا اس ورڈ کے اوپر جو ہے نا آج میں آپ کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کروں گا۔ ناظرین، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری جب کسی بھی انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد وہ اپنی اولاد کا خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ دن اس کی زندگی کا بہت ہی یادگار دن ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی باپ بن جاتا ہے اور اس کی جو شادی شدہ بیوی ہے وہ ماں بن جاتی ہے، کیونکہ جب ان کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ان کو ماں باپ کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ جس وقت والدین کے روپ میں اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ہمارے خواب جاگ اٹھتے ہیں کہ یہی بچہ ہے جو کل کو بڑا ہو کے اسکول جائے گا، یہی بچہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، یا کسی بھی اعلیٰ فیلڈ کے اندر اپنا نام بنائے گا۔ تو یہ خواب ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ بات 100% کنفرم ہوتی ہے کہ اگر ہمارا بچہ پڑھائی کے اندر تھوڑی سی پرسنٹیج لو لے رہا ہے تو اس کے اوپر سختی اور تشدد بڑھا دیا جائے۔ تشدد بڑھانے کے بعد اس کی ڈر اور خوف کی وجہ سے جو پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے تو اس سے وہ داخلہ لے لے گا کسی اچھی یونیورسٹی کے اندر۔ داخلہ بے شک ہو جائے، نو پرابلم ایٹ آل، لیکن اس اولاد کا اگر وہ ڈر اور خوف کی کیفیت کے اندر ڈاکٹر بھی بن جائے تو وہ صرف اور صرف ATM مشین بنے گی جو پیسے کما سکتی ہے۔ ہمیں ایسا ڈاکٹر اپنے بچوں کو نہیں بنانا چاہیے، ہمیں ان کو ایک اچھا انسان بنانا چاہیے، اور ان کی تربیت کرتے کرتے اگر وہ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مکمل انسان کے روپ پر اختیار کرتے ہیں تو اس وقت ناظرین ان کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ عید کی طرح گزرتا ہے، اور رات ان کی شب رات سے کم نہیں ہوتی کہ جن کی پرورش کے اندر پازیٹیویٹی ہوتی ہے۔ یہ ہم جب دیہات میں تھے تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ مفروضوں کے اوپر کہ کسی نے کسی جن سے کسی کو بچوں کو ڈرایا ہوا ہے، کوئی چڑیلوں سے ڈرا رہا ہے، کوئی باہر کی کسی مخلوق سے ڈرا رہا ہے، کوئی گلی محلے کا کوئی بڑا آدمی جو ہے اس سے ڈرا رہا ہے۔ یعنی جو وقتی ریلیف ہے وہ لینے کی خوشی کے اندر یہ کام آج بھی دیہاتوں کے اندر بڑے احسن طریقے سے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ فوری ریمیڈی۔ ایک چیز ناظرین میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں کہ ہم لوگ ہیں ہی ایسے کہ جو ہر چیز کا وقتی علاج چاہتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر بھی اس کے پاس جاتے ہیں کہ جو بس ایک انجیکشن لگا دے تو شام کو مجھے ریلیف چاہیے۔ کیونکہ اگر میں نے پیسے دیے ہیں تو شام کو اگر مجھے ریلیف نہ ملا تو میں تو اس ڈاکٹر سے اپنا اعتبار اٹھا لوں گا۔ لہذا جب ڈاکٹر صاحبان کو بھی پتہ ہو کہ یہ ایک ہی دوائی اور ایک ہی دن کے اندر ریلیف چاہتا ہے تو مجبوراً ان کو وہ انجیکشن لگانے پڑتے ہیں جو اس کی ریلیف تو فوری کر دیتے ہیں لیکن ساتھ میں کڈنیز ڈیمیج کر دیں،
مے بی آئی سائڈ افیکٹ کر دے، مے بی ہارٹ افیکٹ کر دے، اور ڈاکٹر صاحبان بھی اتنا خیال نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ ہماری طبیعت میں جو ایسے تیزی ہے اس کو بھی تو کور کرنا ہے نا۔ آن دا ادر ہینڈ آپ کسی اور بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا ٹریٹمنٹ ذرا سلو کرے تو ہم اس سے دوائی چھوڑ دیتے ہیں، آرام نہیں آ رہا، حالانکہ وہ سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے کڈنیز، آئیز اور ہارٹ تو بچ جائے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو آرام آئے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو ہماری طبیعت چونکہ ایک تیزی والی ہے کہ جس میں ہم ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی یا اس کو کوشش کرتے ہیں، تو ایسی ہی سچویشن کے اندر اولاد کی تربیت کے اندر بھی ہمیں وقتی ٹریٹمنٹ چاہیے۔ اگر بچہ تنگ کر رہے تو تنگ کرتے ہوئے بچے کا فوراً یہی حال ہے کہ وہ جن آ گئی، ਇਹਨੂੰ کمرے دے ਵਿੱਚ سٹ دیو، اتھے چڑیل دے کول ਇਹਨੂੰ سٹ دیو۔ اب اس لفظ کے بعد اگر تو بچہ سہم کر جس کا پیلا زرد رنگ ہو جائے اور منہ اس کا بند ہو جائے، آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی ہوں، تو ایسی خاموشی کے اوپر میں ذاتی طور پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ اگر اس طریقے کی خاموشی ہم لوگ اختیار کروا کر سوچیں کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کل کو جا کر اس دنیا کا مقابلہ کرے گا، نہیں میرے دوستو، ناظرین، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ خواب ہم دیکھیں کہ ہمارا بیٹا F-16 میں بیٹھا ہوا دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو دشمن کا مقابلہ کرے، اور پیدائش کے اوپر آپ اس کا اس طرح سے ستیہ ناش کریں کہ وہ رات کے اندھیرے میں دروازے سے باہر بھی جائے تو اس کا واش روم نکل جائے خوف کی وجہ سے، تو یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں کے بچے کامیاب ترین مقامات تک پہنچے ہیں، ان کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ انہوں نے تشدد کی فضا کو اپنے گھر میں پنپنے نہیں دیا۔ انہوں نے کبھی کسی استاد کو جا کر یہ نہیں کہا کہ سر ہڈیاں ساڈیاں تے گوشت تہاڈا، تسی پاویں اینوں مار مار کے ایدی چمڑی اڈا دیو، ایدیاں ہڈیاں بس فریکچر نہ ہون، تو دل میں سوائے ایک عجیب سی مطلب سمائل سی آتی ہے کہ کون سی یہ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں ہڈیاں اور گوشت کا جب آتا ہے تو ایسے لوگ کبھی کامیابی کی طرف نہیں جاتے۔ اچھا، دوسری دنیاوی کامیابیوں، ڈاکٹر انجینئر تو رہ گیا نا، وہ بیچارے عام زندگی کے اندر بھی کانفیڈنس کو لوز کر جاتے ہیں، وہ چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ ڈر ان کی پیدائش کے بعد ان کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے کہ جب تک زندہ رہو گے ڈرتے رہنا، نہیں تو مر جاؤ گے۔ تو میری آپ لوگوں سے ایڈوائز ہے، بڑی سنسیئر ایڈوائز ہے، کہ اگر بچوں کے بارے میں آپ بہت اچھا خواب دیکھتے ہیں اور وہ بچے اگر اس کو اٹین کرنے کی سچویشن میں بھی ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے بچے جو اس قابل ہوتے ہیں نا کہ جنہوں نے بہت اعلیٰ مقام تک جانا ہوتا ہے، وہ ذہین کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہوتے ہیں، اور جن کی پرفارمنس اسٹڈیز میں بہتر نہیں ہوتی وہ گھر میں بھی شرارتی نہیں ہوتے۔ میجارٹی میں یہی چلتا ہے۔ مانگتے ہیں ہم کہ بیٹا F-16 کا پائلٹ ہو، اور بچے کی گھر میں عادات کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اونچا سانس بھی نہ لے، تو
تو یہ دو چیزیں کبھی کبھار زندگی میں میچ ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یا اکثریت میں یہ نہیں ہوتا۔ میری آپ سے سمپل اس ویڈیو کی وساطت سے صرف یہ اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ خدا را اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے ٹریٹ کریں، نہیں مانتا تو اور پیار کریں، اور پھر نہیں مانتا تو اور زیادہ پیار کر لیں۔ پیار کی مقدار کو بڑھانے سے ہی ایک وقت آئے گا کہ وہ بچہ بیہیو کرنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس ڈاکٹر والی اگزامپل ہے کہ جو ٹائم زیادہ لیتے ہیں، ٹائم ٹیکنگ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر نقصان کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ایسا انجیکشن چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پیٹ کی درد ہے وہ ختم کرے، لیکن اس کے ساتھ بے شک کڈنی تباہ کر دے، جگر تباہ کر دے، آئی سائڈ ویک ہو جائے 15 دن کے بعد، نو پرابلم ایٹ آل، بیکاز وی نیڈ ریمیڈی ایٹ دا فرسٹ ٹائم ایز ارلی ایز پاسبل۔ تو ان ساری باتوں کو میں کنکلیوڈ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو اگر آپ بہت بڑے مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہیومن بیہیویئر آپ کو ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ ایک بڑی امپارٹنٹ بات کہ اگر ایک بچہ جس کی پرورش بہت اچھی ہو، اس کو کسی قسم کا خوف اس کے ذہن پہ نہ لایا جائے، اگر وہ 9th میں ایک دفعہ اگر فیل ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھی اگر آپ نے اس کو آن کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیا اور بچے کو یہ پتہ ہو کہ میرے والدین اس معاملے پہ مجھے کبھی ڈانٹیں گے نہیں، تو بے شک وہ ڈاکٹر یا انجینئر تو نہ بنے، لیکن اس پازیٹیو شخصیت کی بنا پر وہ اپنا مقام بنانے سے قطعاً نہیں رکتے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ان مقامات پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن مقامات پہ وہ ڈاکٹر اور انجینئرز حسرت کر سکتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی بیٹا اتنا کامیاب ہوتا جتنا یہ فلاں کا لڑکا بزنس میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف پیار اور بچوں کی شخصیت کے اوپر اعتماد اور ان کو آگے بڑھنے کا ہمیں حوصلہ دینا ہے۔ اگر ناظرین میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ ایفیکٹ ہوا تو میں سوچوں گا کہ میری کوشش رائے گاں نہیں گئی، اور ہمیں اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس بھی کوئی پازیٹیوٹی ہو تو آپ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ اللہ حافظ۔